السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وقال اللہ تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم فاسمعوا وأطیعوا رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے معیار بنایا ہے اور وہاں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جو وہ تمہیں دے وہ لے لو، اور جس بات سے منع کرے اس کو رک کر رہو، اور اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت بندوں کی فلاح کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جو باجماعت نماز میں حارج ہو سکتے ہیں، اور ان کو عذر کی بنیاد ہو تو پھر وہ قابل اعتبار ہیں، قابل اعتنا ہیں، اور اگر اس کے بغیر ہوں تو پھر فوری طور پہ ان کو چھوڑنا ہوگا۔ مثلاً حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کی بجائے جماعت میں نماز پڑھنے سے 28 گنا سے زیادہ کی ثواب ملتا ہے، اور درجے اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ مسجد کی طرف جانے پر ہر جانے والا قدم اور ہر گھر کی طرف واپس آنے والا قدم ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک گناہ مٹاتا ہے، ایک نیکی دیتا ہے، اور ایک کا مطلب ہے 10 نیکی۔ یہ خدا کا قرآن بتا چکا ہے۔ اور جامع مسجد کی طرف جانے والے کی اور زیادہ ثواب ہیں، مسجد نبوی کی طرف جانے والے کی اور بھی زیادہ ثواب ہیں، اور مسجد الحرام اللہ کے گھر کعبہ کی جو مسجد ہے اس کے گرد اس مسجد میں جانے کے ثواب کی تو کیا ہی بات ہے، وہ لاکھوں میں ہے۔ اب اگر کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، بیماری ہو سکتی ہے، اور ایسی بیماری ہو کہ جس میں ڈاکٹر اس کو منع کرتا ہو کہ چلنا نہیں ہے، اور شدید موسم خراب ہو، تو اس موسم کی خرابی میں اپنے لیے کوئی مشکل کھڑی کرنے سے بہتر ہے کہ بندے کو رعایت ہے کہ وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ ایسی کوئی سچویشن ہے امن کی یا پھر ایسے بلوے اور یا فساد کی، تو ایسی صورت میں بھی اس کو کہا گیا ہے کہ وہ گھر میں پڑھے۔ مسافر ہو تو جہاں بھی اس کو موقع ملے وہ قصر نماز پڑھ لے، اور مسجد ڈھونڈ کر وہاں پہنچنے کی مسابقت اور کوشش نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کہہ چکا ہے اللہ تم انسانوں کے لیے آسانی ڈھونڈتا ہے، تکلیف نہیں ڈھونڈتا۔ اور آسانی کا یہی مطلب ہے کہ بندہ کسی مشکل میں نہ پڑے۔ اور عورتیں ہیں تو ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز اگر پڑھ لیں تو ان کا ثواب ان کو پورا ملے گا۔ اور یہ کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ اس جماعت کے سلسلے میں کچھ اس کو رعایت مل سکتی ہے۔ اور اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہو کہ یا رسول اللہ میرا تو گھر نزدیک ہوتا مسجد نبوی سے بہت دور ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تمہیں معلوم ہو کہ درجے کتنے ہیں اور ثواب کتنے ہیں اور خدا کی اجر کتنے ہیں، تو تم 2 بندوں کے کندھوں پہ گھسٹتے ہوئے بھی آتے تو ضرور آتے۔ اسی طرح آپ نے فرما دیا کہ پہلی جماعت، پہلی صف میں جگہ پانا درجہ اتنا ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم قرعہ اندازی کر کے آؤ، یا اگر سمجھانے کے لیے فرمایا کہ لڑائی لڑنی پڑے تو تم لڑائی بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ تو اس کوشش کے بدلے میں دل کی کیفیت کو بیان کیا کہ جو آگے بڑھنے کی مسابقت کو چھوڑ دیتا ہے اور پیچھے بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے خیر جماعت سر سے اتارنی ہے، تو فرمایا جو یہ یوں پیچھے رہتا ہے تو خدا بھی اس کو پیچھے کر دیتا ہے۔ درجوں کی طرف جانے کی جستجو
اللہ کی جنت پانے کی کوشش ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور یہ سورۃ الحدید میں فرمایا کہ اللہ کی اس جنت کی کوشش کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، لمبائی تو پتہ نہیں کتنی ہوگی، اور اس کی کوشش کا نام ایمان ہے، اور اس ایمان کی تگدو کرنا وہ مومن کے ذمہ ہے، اور اگر ایمانا و احتساباً اپنا محاسبہ کرتا رہے تو جلد ہی اس درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی البانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔